کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے لیکن ہم سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام معاذ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں HRM پروڈکشن۔ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑے سعادت کی بات ہے۔ نیز اسی حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب سرکش شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر آخر لوگوں سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً 11 مہینے تک شیطان انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور بد نصیب انسان شیطان کے چکر میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسانی ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان میں گناہوں سے وہ باز نہیں رہ پاتا، گویا مصداقہ بن جاتا ہے۔ مانوس اتنے ہو چکے شکاری سے ہم جو رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ ماہ رمضان میں زیادہ تر انہی لوگوں سے گناہ کا زیادہ صدور ہوتا ہے جو علاوہ رمضان کے بھی کثرت کے ساتھ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہی نفس امارہ ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈارک سپاٹ بن جاتا ہے۔ جب دوسری بار کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگ آلود اور سیاہ ہو اس پر بھلائی اور خیر کی بات اور نصیحت کہاں سے اثر کرے گی؟ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسان کا گناہوں سے باز و بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بس اوقات اس کا جی اسی سائے کے صاحب نیکی میں نہیں لگتا۔ اس کا نفس اسے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت اسے گھیر لیتی ہے اور وہ بد نصیب نیکیوں اور اچھے پاکیزہ ماحول سے دور جا پڑتا ہے۔ ماہ رمضان کی مبارک سعادتیں بلکہ پوری راتیں وہ شخص لو لائف فضولیات، کھیل کود، گانے بجانے، تاش اور شطرنج اور طرح طرح کے خرافات میں برباد کرتا رہتا ہے۔ باہر کیف عام مشاہدہ یہی ہے کہ ماہ رمضان میں ہماری مسجد غیر رمضان کے مقابلہ میں زیادہ آباد ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بھائی بہن کے دل کی سیاہی کو دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔